حقائق معلوم کرنے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت بھر میں جاری مسلم دشمن مہم کے ایک حصے کے طور پر صرف ریاست گجرات کے قصبے بیٹ دوارکا میں حکام نے مسلمانوں کی 525 جائیدادوں کو مسمار کر دیا۔ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس یا APCR کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسمار کیے گئے زیادہ تر مکانات مسلمان ماہی گیروں کے تھے۔ رپورٹ میں ایسی مثالوں کا حوالہ دیا گیا ہے جہاں ہندوؤں نے درگاہوں کو بلڈوز کیے جانے سمیت مسلمانوں کے مذہبی مقامات کی تباہی کا جشن منایا اور نعرے لگائے۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ منہدم کیے گئے مکانات میں سے 52 سرکاری ہاؤسنگ اسکیم پردھان منتری گرامین آواس یوجنا کے تحت بنائے گئے تھے۔ رہائشیوں کی طرف سے سرکاری اہلکاروں کو ان کے قانونی دستاویزات دکھانے کے باوجود حکام نے انہیں نظر انداز کیا اور کاغذات پھاڑ ڈالے۔ ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے، جس میں APCR اور پیپلز یونین فار سول لبرٹیز یا PUCL کے نمائندے اور سماجی کارکن شامل تھے، 18 جنوری کو متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔ مکینوں نے بتایا ہے کہ نوٹس موصول ہونے کے صرف 2 دن کے اندر ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہیں اپنے سامان کو بچانے کے لیے کوئی وقت نہیں دیا گیا۔ کچھ مکانوں کو نوٹس جاری ہونے کے 1 دن بعد ہی مسمار کر دیا گیا۔ ایک بے گھر خاتون نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں 30 سال سے مقیم ہیں، پھر بھی حکومت نے بغیر کسی معاوضے کے ہمارے گھر مسمار کر دیے۔ اب ہم بے گھر ہیں، عارضی خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، سوائے مقامی خیر خواہوں کے کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ ایک اور بزرگ نے، جو کئی دہائیوں سے ٹیکس اور بجلی کے بل ادا کر رہے تھے، ریاست کے اس جابرانہ اقدام کی مذمت کی۔ اس بزرگ نے کہا کہ اگر ہم سرکاری زمین پر تھے تو ہمیں یہاں 50 سال رہنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ اس سے پہلے کبھی اعتراض کیوں نہیں کیا گیا؟ اور حکومت نے متبادل فراہم کیے بغیر ہمارے گھروں کو تباہ کیوں کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی بے گھر ہو گئے؟ انہدام کی اس مہم سے تعلیم بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ تقریباً 400 بچے اپنے گھروں اور اسکولوں تک رسائی سے محروم ہو گئے۔ انہدام سے پہلے ہی پانی کی قلت سے دوچار رہنے والے یہ لوگ اب پینے کے پانی سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ APCR کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ انہدام کی یہ مہم ایک راہداری اور ایک سیاحتی کمپلیکس کی تعمیر کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے چلائی گئی تھی، جس میں مندر تک جانے والی ایک وسیع سڑک بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں حکومت پر تفرقہ انگیز ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا گیا کہ ریاست آئینی حقوق کو برقرار رکھنے کے بجائے اکثریتی ثقافت کا تحفظ اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہے۔ مسماری کی یہ مہم بھارت کے سیکولر تانے بانے اور ہم آہنگی کی روایات پر براہ راست حملہ ہے۔ یہ الزام کیا باقاعدہ تفرقہ انگیز ایجنڈا ہے؟ جب یہی تنظیم اپنے تحقیقاتی رپورٹ میں اتنے سنسنی خیز انکشافات کرتی ہے تو اس میں پھر اتنا مبہم اور نرم سا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حکومت کی اقدامات تفرقہ انگیز ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا الزام ہے۔ الزام نہیں بلکہ یہ تحقیقی رپورٹ ثبوت ہے۔ اس سے پہلے بھارت سے لے کر خاص طور پر مغربی میڈیا نے باقاعدہ سرخیوں کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ بھارت میں انتقام کی بلڈوزر سیاست چل رہی ہے، اور مودی سرکار مسلمانوں کے خلاف اس بلڈوزر کی دہشت کو قائم کیے ہوئے کئی سالوں سے ہیں۔ وہ علاقے، وہ بستیاں جہاں ان کو ووٹ نہیں ملا، ان کو اسی طرح نوٹس دیا جاتا ہے اور نوٹس کے اگلے ہی دن گھر مسمار کر دیا جاتا ہے۔ نوٹس کے جواب میں جو نوٹس دیے جانے والے کا حق بنتا ہے، اس کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ اس رپورٹ میں بھی تصدیق کی گئی ہے کہ نوٹس ملنے کے 1 یا 2 دن کے بعد ہی گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کی وضاحت پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ بھارتی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہوا ہے اور بین الاقوامی میڈیا نے بھی، کہ اس بلڈوزر مہم میں صرف مسلمانوں کے مکانوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک ہاؤسنگ کالونی جس کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، اس میں ایک ہی لائن میں جہاں ہندو کا گھر ہے وہی مسلمان کا گھر ہے، مگر مسلمان کے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، ہندو کے گھر کو چھیڑا نہیں جاتا۔ اور اب تو ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس نے اپنی اس رپورٹ میں یہ تک انکشاف کیا ہے کہ منہدم کیے گئے مکانات میں سے 52 سرکاری ہاؤسنگ اسکیم پردھان منتری گرامین آواس یوجنا کے تحت بنائے گئے ہیں۔ تو یہ اس کو کیسے ان ہاؤسنگ اسکیموں کو غیر قانونی قرار دیں گے جن کو گورنمنٹ نے ہی بنایا ہے؟ لبی لباب کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ہر طرح سے پسماندہ رکھنا، ان کو دیوار کے ساتھ لگانا۔ مودی نے جو شہریت کا متنازع قانون بنایا ہے، جو انسانیت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ 1930 یا اس سے پہلے کے ڈاکیومنٹس پیش کریں کہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں کہ نہیں، جبکہ اسی قانون میں ہندوؤں کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر
دوسرے کسی ملک سے، افغانستان، پاکستان یا کسی دوسرے ملک سے کوئی ہندو بھارت آتا ہے، وہ بھارت کا شہری ہو سکتا ہے۔ جب ایک گھر تباہ ہوتا ہے تو اس گھر میں رہنے والے تمام عمر اور تمام طبقوں کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ جس طرح اس رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مسلمان بچوں کی تعلیم بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عارضی خیموں یا عارضی مقامات پر رہ رہے ہیں، ان کا مطمع نظر اب یہی ہے کہ وہ چھت حاصل کریں تاکہ سر چھپائیں۔ تعلیم اور باقی چیزیں تو پھر ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ کئی سالوں سے پورے بھارت میں فسطائی مودی سرکار کی مسلمانوں کے خلاف یہ بلڈوزر مہم جاری ہے۔ یہ خالصتاً انتقام ہے، یہ فرقہ وارانہ ایجنڈا ہے، اور ٹھیک یہی مہم کم و بیش بھارت کشمیر میں بھی چلا رہا ہے۔ اس کے دو ڈائمنشنز ہیں۔ ایک یہ کہ منصوبہ